یوٹیوب کی ارننگ بھی اسی میں آ گئی. کہتے ہیں ایسے ایڈورٹائز چل رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ شیمپو کی بوتلیں بیچ رہے ہیں ان پہ تصویریں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو ہونا تو یہ چاہیے. اس تصویر کو پہلے آپ کیا کریں؟ نہی علی المنکر میں آتا ہے, نبی نے فرمایا جو گناہ دیکھے اپنے ہاتھ سے کیا کرو, مٹا دو. سب سے پہلے آپ شیمپو کی بوتل پہ تصویر کو کیا کریں گے؟ مٹائیں گے. لڑکیوں کی آپ ہو سکتا ہے وہ تصویر دیکھ کے بدنظری کرے, لیکن آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میرے باپ کی کمپنی نہیں ہے, میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. تو ایک خالص حرام ہے اور ایک ایسا حرام ہے جو ہے تو حلال لیکن حرام کی اس میں کیا ہو رہی ہے؟ آمیزش ہو رہی ہے. تو یہ فرق آج کرنا پڑے گا. لیکن یہ فرق جب کوئی دوسرا پیسہ کما رہا ہوتا ہے نا تو پھر لوگ نہیں کر رہے ہوتے. جب خود مبتلا ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فوراً کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلامک بینکنگ حرام ہے, ناجائز ہے, ساری دنیا بہت عرصے تک چیختی رہی. بہت سے لوگ, کچھ تو بیچارے علماء تھے جو جن کی رائے یہی تھی, وہ تو دلائل کی دنیا میں ان کی رائے تھی, وہ اب بھی ہے. لیکن بہت سے لوگ اب صاحب ایک ہی کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو. لیکن جب پیسے ختم ہو گئے اور ان کو پتہ چلا بھائی بینک لون دے کے آپ کو گھر بنانے کی سہولت دے رہا ہے, آپ کو اسلامک بینک قسطوں میں گاڑی دے رہا ہے, فوراً دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے کر آ گئے, بھائی میرے پاس علماء کا کیا ہے؟ فتویٰ ہے. جب ضرورت پڑی تو کیا ہو گیا؟ بھائی یہ تو علماء کا فتویٰ ہے نا, یہ تو شرعن کیا کہتے ہیں؟ ساری زندگی حنفی ہوتے ہیں, 3 طلاق دے دی تو کیا بن گئے؟ اہل حدیث ہے بھائی. تو مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ. تو وہ جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کر دوں, بس پھر 2-4 سوال کے جواب دیتا ہوں کہ جب اپنی ذاتی ضرورت, یہ تو تصویر حرام ہے اسلام میں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن میرے بھائی پھر دبئی جانے کے لیے بھی تصویر کیا ہے؟ حرام ہے. آپ دبئی جانے کے لیے کس بیس پہ تصویر کھنچوا رہے ہو؟ آپ کا دل چاہ رہا ہے تھائی لینڈ گھومنے پھرنے جاؤ, انجوائے کرنے, تصویر کھنچوانی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو وہاں فوراً کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. تو یہ جو ارننگ ہے اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں بھائی ایک چیز, وہ جو کمپنی جو آپ کو ایڈورٹائز کے پیسے دے رہی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی دے رہی ہے. اس میں جو میوزک آ رہا ہے یا اور جو کچھ خرافات آ رہی ہیں وہ اس کی ضمن میں ہے. تو آپ کے مشورے سے اگر ایسا کر رہے ہیں تو گناہ ہوگا, نہیں کر رہے تو جیسے شیمپو کی بوتل پہ آپ کا اختیار نہیں ہے ایسے ہی اس ایڈورٹائز پہ بھی آپ کا اختیار نہیں ہے. تو جو ارننگ کر رہے ہیں نا یوٹیوب سے, جن کو موقع ملتا ہے چینل بنا کے مونیٹائز کرنے کا, وہ کسی کے فتوے کو نہیں پوچھتے, کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. لیکن جس کا یہ کام نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ بیٹھ کے کیڑے نکالتا رہے گا. تو ٹیلی ویژن کا بھی ایسا ہی ہے. اب جو لوگ ٹی وی میں, مثال کے طور پر ایک نیوز اینکر ہے, وہ خبریں پڑھ رہا ہے, سارے علماء یہ کہتے ہیں اس کی تنخواہ کیا ہے؟ حلال ہے, کیونکہ وہ نہ ڈرامہ بنا رہا ہے نہ فلم ہاں سری حرام کام نہیں جائز ہو جائیں گے زمانے کی وجہ سے, کیونکہ آپ کہیں کہ چونکہ کفر کا غلبہ ہے تو اگر تھوڑی سی ہم نے پی لی تو کیا جا رہا ہے اس میں. مفتی صاحب نے کہا تھا چلتا ہے, یا ہم نے شراب بیچنا شروع کر دی, وہ تو عین شراب تو حرام ہے نا. ایک اور یا لڑکیاں ہی بیچنا معاذ اللہ کسی نے شروع کر دی کہ شیمپو کی بوتل پہ جب لڑکی جا سکتی ہے تو ڈائریکٹ کی بھی, وہ بھائی اس میں اصل مقصد وہ شیمپو ہے, ڈبہ مقصد کوئی بھی آپ سے ڈبہ خریدنے نہیں آتا نہ تصویر خریدنے آتا ہے. اصل مقصد وہ لیکوڈ ہے, وہ اس میں پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, تو کمپنیاں اس میں جو کچھ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. تو بالکل اسی طرح یوٹیوب کی ارننگ کا بھی ہے. وہ جو آپ کو اس میں پیسے مل رہے ہیں وہ لڑکیوں کو پروموٹ کرنے کے نہیں مل رہے. وہ بھی لڑکی کوئی شیمپو کی بوتل لے کے آ رہی ہوگی, وہاں پہ بتا رہی ہوگی, تو کمپنی اپنی ایڈورٹائز کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہی ہوتی ہے, آپ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہی ہوتی ہے. تو اس میں حرام کی آمیزش ہو رہی ہوتی ہے, یعنی حرام نہیں ہو جاتا وہ, کیونکہ اگر آپ اس بیس پر اگر حرام کہنا شروع کر دیں پھر یہ حرام کا دروازہ اتنا پھیلے گا کہ لوگوں کے لیے رزق کمانا ممکن نہیں. تو جن کا فتوے کی فیلڈ سے تعلق نہیں ہے نا وہ تو بیٹھ کے فوراً کہہ دیں گے, لیکن مفتی کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ اگر حرام ہوا نا تو پھر اس کا دائرہ کہاں ہے؟ پھر یہ بہت بڑا دائرہ ہے, پھر تو اسلام پہ چلنا ہی ممکن نہیں رہے گا. تو اس میں یہ فرق کرنا پڑے گا, اصلاً جائز ہے, وصفاً اس میں وصف ناجائز ہونے کا شامل ہو رہا ہے. اور اس کی فقہ میں بہت سی مثالیں. تو یہ جو نیوز اینکر ٹی وی میں آتے ہیں ان کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ نیوز چینل سے. تو یہ ایڈورٹائز کے پیسے ہوتے ہیں نا جو ٹی وی کماتا ہے. تو ٹی وی جب ایڈورٹائز میں تو وہی ہو رہا ہے, لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, اشتہار بھی ہو رہے ہیں, لیکن ہم وہاں یہی فتویٰ دیتے آئے ہیں
کہ بھائی ٹی وی میں ایڈورٹائز میں اگرچہ بے حیائی ہو رہی ہے, لیکن کمپنی جو ٹیلی ویژن کے چینل کو پیسے دیتی ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے دے رہی ہوتی ہے. اس پروڈکٹ میں زیادہ تر جائز چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں ناجائز بھی, زیادہ تر کیا ہوتی ہیں؟ شیمپو آ رہا ہے, صابن آ رہا ہے, اور یو فون تم ہی تو ہو, اور کیا نام ہے, اور وہ سب کہہ دو, ہاتھ پاؤں کٹوا دو. ٹیلی نور کے وہ کیا, جب بھی فون کرو نا کسی کو, ٹیلی نور کے 70 کروڑ. میں تو شروع میں سمجھا تھا پتہ نہیں کیا خبر پیش کر رہا ہے یار, 70 کروڑ لوگوں کو کورونا ہو گیا, کیا ہو گیا. آج ٹیلی نور کے 70 کروڑ, وہ کیا ہے, 3 کروڑ, کتنے کروڑ ہیں؟ تو کوئی موبائل کمپنی کا اشتہار آ رہا ہے, کوئی شیمپو کا آ رہا ہے, کوئی جناب کوئی پیپسی کا آ رہا ہے, تو یہ چیزیں فی نفسی ہی کیا ہیں, جائز ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ٹیلی ویژن کی جو ایڈورٹائزمنٹ سے ارننگ ہے وہ ارننگ بذات خود کیا ہے, جائز ہے. لیکن ٹی وی والوں پر واجب ہے کہ جو حرام کی آمیزش ہو رہی ہے ایک اندازے سے تھوڑی رقم صدقہ کر دیں. تو نیوز اینکر کو وہ دی جا رہی ہے. نیوز اینکر کا کام بذات خود کیا ہے, جائز ہے, خبریں پڑھ رہا ہے نا وہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ, یہ جو ڈاکومنٹری بنا رہے ہوتے ہیں, خبریں دکھا رہے ہیں, بندے مر گئے, یہ مر گیا, اس میں بھی درمیان میں لیڈیز بہت ساری گزر رہی ہوتی ہیں. باپ کو چونکہ تم نے بغیر دوپٹے کے لیڈیز دکھائی ہیں, لہذا تمہیں جو تنخواہ ملے گی وہ کیا ہوگی, حرام. وہ کہے گا بھائی میں یہ بندہ دکھا رہا ہوں, اور اگر لیڈیز بھی دکھا رہا ہوں تو اس کا مقصد خاتون کو نمایاں کرنا نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا بیچاری کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. میرا مقصد اس بے حیائی کو پروموٹ کرنا, یہ اس کا ڈانس دکھانا نہیں ہے. میرا مقصد ہے یہ خاتون بیچاری لٹ گئی, ان کے ساتھ ڈاکو ان کا پرس چھین کے چلے گئے, جی محترمہ بتائیے کیسے ڈاکو آئے, کیسے گئے. تو ہم یہاں بھی اس کی ارننگ کو کیا کہیں گے, جائز. حالانکہ وہ بغیر دوپٹے کے تو ٹی وی میں آنا اس کے لیے جائز نہیں تھا. ہم کہیں گے مقصد معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہے. اس ڈرامے فلموں کو ہم اس لیے ناجائز کہتے ہیں ان کی ارننگ کو کہ وہ تو بذات خود ہے ہی غلط, اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ہم کمپنی جو اشتہار بنا رہی ہے جس میں عورتوں کا استعمال کر رہی ہے اس کو کے عمل کو پھر بھی ناجائز کہیں گے. بھائی دکاندار تو مجبور ہے نا شیمپو کی بوتل بیچنے پر, لیکن شیمپو کی بوتل بنانے والا وہ تھوڑی مجبور ہے اس پر لڑکی کی تصویر چھاپنے پر. وہ نہ چھاپے نا, وہ کیوں چھاپ رہا ہے, وہ کمپنی تو مجبور نہیں ہے نا, ان کو بہرحال گناہ ہوگا. لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب یہ سارے چیزیں کس کے کنٹرول میں ہوں, یا آپ کے کنٹرول میں ہوں. تو نیوز اینکر کی تنخواہ کو بھی جائز. ہاں ڈراموں فلموں میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور جو بھی بے حیائی کے سین آ رہے ہیں اس میں اس لیے ہم اس کو ناجائز کہیں گے کہ بھائی آپ کو تنخواہ اگرچہ جائز ارننگ سے دی جا رہی ہے, لیکن جس کام کے عوض میں دی جا رہی ہے وہ کام کیا ہے, وہ کام ناجائز. جیسے ایک آدمی سے آپ کہو بندے کو مار کے آ جاؤ میں تمہیں حلال آمدن سے دوں گا, تو آپ اگرچہ حلال سے دے رہے ہیں لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہیں وہ کام کیا ہے. تو ناچنے والی عورتوں کی آمدن حرام ہے, چاہے کوئی آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی سے دے رہا ہو, اس لیے کہ کام ہی ناجائز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح بینکنگ میں پہلے تو علماء یہ کہتے تھے کہ بینک میں کسی بھی طرح سے جاب کرنا حرام ہے, لیکن اب بینک کا کام سود کے علاوہ بھی درجنوں کام ہو گئے ہیں. اب بینک میں جو آدمی صرف جو چوکیدار ہے, اب بہت سے علماء کہتے ہیں بھائی اس کی تنخواہ حرام نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ بینک کی وجہ صرف سودی لین دین کے لیے نہیں ہے. بینک بہت سارے اور ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو فی نفسی ہی جائز کام ہوتے ہیں, وہ بہت ساری سروسز دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو بینک میں اس کی تنخواہ تو حرام ہے جو کسی بھی طرح سے سودی لین دین میں یا سودی لکھت پڑھت میں ملوث ہے. اسٹیٹ بینک میں ایک صاحب تھے جن کا کام تھا پرانے نوٹوں کو تبدیل کرنا نئے نوٹوں کے ساتھ. ان کو کسی نے فتویٰ دے دیا بینک کی ہر طرح کی نوکری حرام ہے, آپ اسٹیٹ بینک تو باپ ہے سارے بینکوں کا. تو جب وہ علماء کے پاس گئے انہوں نے کہا بھائی آپ کا سود سے نہ کوئی لینا نہ دینا, پرانے نوٹ تبدیل کر رہے ہیں کس کے ذریعے, نئے نوٹوں سے, تو اس کا کیا, یہ تو قوم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو ایک کام ہے جو صحیح کام لگایا ہے بینک نے, حکومت نے آپ کے ذمے. تو اس لیے مسائل مفتیوں سے پوچھا کریں. ہر آدمی معاشرے میں کیا بنا ہوا ہے, فنٹر. تو بہت گہرائی میں جا کے ایک ایک چیز کو, اور جو آپ کو خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا کہ یار یہ جائز ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے پھر یہ صحیح ہو گیا, تو بھائی وہ اس لیے ہے کہ معاشرے میں شر غالب ہو رہے. تو اب آپ کو ہر چیز میں مختلف پہلو دیکھنے. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ یوٹیوب کی ارننگ کو الاطلاق حرام کہہ دو تاکہ بے حیائی کا جڑ سے کیا ہو جائے, خاتمہ. میں نے ان سے کہا اگر ہم الاطلاق حرام کہہ دیں نا تاکہ یوٹیوب پہ ایڈورٹائز جڑ سے ہی ختم ہو جائیں, تو بہت سے لوگوں کا ایمان جڑ سے کیا ہوگا, جن کو جو بے روزگار تھے اب گاؤں دیہاتوں میں کھانے کی ویڈیو بنا بنا کے لوگ ڈال رہے ہیں.
ان کی ہزاروں لاکھوں کی ارننگ شروع ہو گئی, بہت سے بے روزگار لوگوں کو روزگار مل گیا. تو میں نے کہا یہ اپنی جگہ رکھ کے سوچو کہ آپ کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ نہ ہوتا اور آپ اس سے کما رہے ہوتے, پھر آپ آ کے کہتے حرام کہہ دو تاکہ جڑ سے کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. تو علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فتوے میں بیلنس ہونا چاہیے, ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس کا معاشرہ اس تحمل بھی ہے یا نہیں ہے, تبھی دیکھو فقہا کے اختلاف کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ نے ایسی چیز بیچی, کسی کو فروخت کی جو بذات خود گناہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ گناہ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور حلال میں بھی, تو وہ ہر ایک کو بیچ سکتے ہو آپ. میں ایک آسان مثال سے, انگور ہے, انگور سے شراب بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دو آدمی میرے پاس آئے انگور لینے کے لیے, میں نے انگور بیچ دیے, پروفٹ لے لیا. اللہ اللہ, مجھے کیا پتا یہ کیا کر رہے ہیں. مسئلہ یہاں اختلافی ہوگا. آپ کو پتا ہے یہ آدمی مجھ سے انگور خرید رہا ہے شراب بنانے کے لیے, آپ کو کیا اس بات کا علم ہے؟ یہاں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں پھر بھی انگور بیچنا جائز ہے اور یہ گناہ میں تعاون نہیں سمجھا جائے گا, اس لیے کہ شراب بنانا اس کا اپنا عمل ہے. آپ نے اس کو مجبور تو نہیں کیا نا شراب بنائیے, اگرچہ آپ کو پتا ہے. تو یہ تعاون گناہ میں تعاون نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ انگور بذات خود ایک حلال چیز ہے. گناہ میں تعاون جب کہلائے گا جب آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ انگور ہے شراب بنانے کے لیے. میں طریقہ بتا دوں یہ کیا کہلائے گا گناہ میں؟ یا آپ اس کو ترغیب دے رہے ہو بہترین بناؤ, ٹھیک ہے نا, بہت اچھا کر رہے ہو. یا آپ اس کو پتہ بتا دو یار شراب وہاں وہ بندہ ہے وہاں بھی فیکٹری میں شراب بنتی ہے, ذرا ان سے بھی جا کے مشورہ لے لو. اس طرح کا کسی بھی قسم کا آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ گناہ میں تعاون. شراب بنانے کے جرم میں آپ برابر کے شریک. لیکن کہتے ہیں انگور بیچنے سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا, حالانکہ پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. لیکن صاحبین جو امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد ہیں اور جمہور علماء, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر نہیں پتا کہ یہ کیا کرے گا پھر تو بیچنا جائز ہے, لیکن جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ اس سے شراب بنائے گا اس کو انگور بیچنا جائز نہیں ہے, پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ابھی اختلافی مسئلہ ہے نا, بہت عرصے تک فتویٰ اسی پہ چلا آیا ہے کہ صاحبین کے قول پہ, جمہور کے قول پہ اسی پہ فتویٰ چلا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, اب بہت سے علماء امام ابو حنیفہ کے قول پہ گنجائش دے رہے ہیں, اس لیے کہ اب اگر آپ نے علی الاطلاق اس کو حرام کہہ دیا, کمپیوٹر کا کاروبار گیا تیل لینے, موبائل کا کاروبار گیا بولو, کیونکہ آپ کو بسا اوقات یقین ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنا نیک آدمی نہیں ہے جو کمپیوٹر گھر میں لے کے جا رہا ہے اس پہ حج اور عمرے کی ڈاکومنٹری دیکھے گا. بہت دفعہ آپ کو تقریباً یقین ہوتا ہے, قریب بہ یقین ہوتا ہے بھائی یہ فلمیں تو دیکھے گا اس کے اوپر, لیکن ہم یہی کہیں گے بھائی یہ نہیں دکھا رہا, یہ اس کا ذمہ دار, یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. یہ تو بیچارہ اپنے ایک بذات خود کمپیوٹر ایک جائز چیز ہے, جائز میں بھی استعمال ہوتی ہے اور حرام میں بھی استعمال ہوتی ہے, تو یہ تو اپنا بیچارہ ایک بزنس کر رہا ہے. تو زمانے کی وجہ سے جہاں گنجائش ملتی ہے, علماء کہتے ہیں یہ زمانہ ایسا ہے کہ رزق کے حلال ہونے میں جہاں گنجائش کا پہلو ہوگا اس پہلو کو اس زمانے میں ترجیح دی جائے گی تاکہ لوگوں پہ رزق کا دروازہ بند نہ ہو. پہلے شدت تھی کیونکہ لوگوں کے پاس حلال دروازے اتنے زیادہ تھے کہ شدت اختیار کرنے سے فائدہ یہ ہو رہا تھا معاشرے میں برائی بالکل جڑ سے ختم ہو رہی تھی. اب شدت اختیار کرنے میں برائی ختم نہیں ہوگی, وہ تو پھیل چکی ہے. اب جو بیچارہ حلال کمانا چاہتا ہے اس پہ حلال کے دروازے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے. مثلا یوٹیوب کے آپ بول دو کہ مونیٹائزیشن حرام ہے, تو کیا مطلب یوٹیوب پہ اشتہار چلنا بند ہو جائیں گے؟ ہے بھائی, بہت سے دینی چینل بند ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یار ہماری جب اس سے ارننگ ہی نہیں ہو رہی تو ہم ویڈیو کیوں شیئر کریں. اس سے جو خیر کی بات ملٹی پلائی ہو کے پھیل رہی تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم. اور جو گانے اور فلموں والے چینل ہیں ان کو تو حلال حرام کی پرواہ نہیں, وہ دھڑا دھڑ کریں گے. بہت سے دینی چینل ایسے ہیں جو ارننگ کا ذریعہ ہے, جو اس لیے نہیں پروموٹ کر رہے ہوتے علماء کی تقریروں کو کہ علماء کی تقریر, وہ کہتے ہیں بھائی ہماری کمائی کا ذریعہ ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو فلموں کو پروموٹ نہیں کر رہے, کس کو پروموٹ کر رہے ہو؟ علماء کے بیانات. اور باقی جو ڈانس ماس اور یہ اشتہارات اس قسم کے آ جاتے ہیں وہ یوٹیوب پہ ویسے ہی اتنے ہیں
کہ اس کے لیے کسی کو ان کے چینل کے اشتہار دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس مونیٹائزیشن کو بند کر دو تو معاشرے میں خیر کا اتنا غلبہ ہو جائے گا کہ یوٹیوب پہ بیچارہ تلاش کرتا رہے گا کسی لڑکی کا مجھے کوئی چہرہ نظر آ جائے, اور بیچارہ شرمندہ ہو کے واپس آئے گا, بولے گا ہائے یوٹیوب پہ تو حج عمرے کے علاوہ مجھے کچھ نظر. تو اب حکمت اور مصلحت کا تقاضا کیا ہے, بھائی اس پہلو کو ترجیح دو, اس پہلو کو نظر انداز کرو. کوئی اپنے طور پر تقوی کی انتہا کو پہنچے اور کہے نہیں بالکل نہیں, تو بہت اچھی بات ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو مشورہ دیں کہ لیڈیز کو کمرے سے باہر نکال دو, یہ سب کو ادھر بٹھاؤ, درمیان میں تمبو, کیا پتہ یہ ٹکٹکی باندھ کے بندہ آیا ہے میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے توحید سیکھنے آ رہا ہوں اور اصل میں آیا ہوں اپنی سیٹنگ کے چکر میں, امکان تو ہے نا. ڈاکٹر ذاکر نائک بولے گا ابے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی اس فلسفے کو ایک طرف رکھ لے, جو دعوت پھیل رہی ہے نا یہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, تو چھوٹے فساد کو برداشت کیا جائے گا بڑے فساد سے بچنے کے لیے. اسی وجہ سے میری ایک ناقص رائے ہے کہ اس زمانے میں کم از کم جمعے کی نماز میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دینی چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ جب فقہا نے پابندی لگائی تھی اس وقت عورتیں کہیں بھی نہیں جاتی تھیں, گھر سے باہر نکلنے میں واقعی فتنے کا اندیشہ تھا, تو بہتر یہی تھا کہ گھر میں ہی پڑھے, کیونکہ شریعت میں عورت کے مسجد میں آنے کی ترغیب تو سرے سے ہے ہی نہیں. تو بھائی جب ترغیب بھی نہیں تو گھر میں رہو. اب عورت دنیا کی ہر جگہ جا رہی ہے. اب اگر آپ نے جمعے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بیان بھی ہوتا ہے, اب اگر آپ پابندی لگاؤ گے نا بیان کے, جمعے کی نماز کے بہانے بہت سی عورتیں بیان سننے آ جائیں گی. صرف بیان دیکھو یہاں ابھی کتنا مجمع ہے اور جمعے کو 10 گنا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نماز ہے, تو جمعے کی نماز میں ایک اٹریکشن ہے. تو اس لیے میری رائے یہ کہ بھائی اب عورت کو جمعے کے دن مسجد میں آنے دینا چاہیے, کیونکہ اصل حکم تو یہی ہے نا اسلام کا, وہ تو ایک وقتی پابندی تھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے کہ عورت کو مسجد میں آنے سے مت روکو, اس قول کو ہم نے تعویل کی اس میں کہ بھئی فساد زمان ہے. جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی ہمارے زمانے کی عورتیں دیکھ لیتے تو پابندی لگا دیتے, تو امی عائشہ نے نبی کے قول کی تعویل کی نا کہ بھئی یہ اس صورت میں ہے کہ فساد کا اندیشہ نہ ہو. اب چونکہ فساد کا اندیشہ ہے تو اب پابندی لگ سکتی ہے. اسی بیس پہ امام حنیفہ نے بھی فتویٰ دیا کہ نہیں جانا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نبی کے قول کی تعویل کی جا سکتی ہے تو امام ابو حنیفہ کے قول کی تعویل کیوں نہیں کی جا سکتی کہ بھئی انہوں نے روکا اس لیے تھا کہ اس زمانے میں نہ آنے میں فساد تھا. اب ہم نہ آنے میں آنے میں فساد تھا, اب ہم دیکھیں گے کہ آنے میں فساد ہے یا نہ آنے میں. آپ کہہ سکتے ہیں جب اس زمانے میں آنے میں فساد تھا تو اب کیوں نہیں ہے. میں کہتا ہوں اب یقیناً ہے, لیکن اب نہ آنے میں دوسری نوعیت کا فساد اور زیادہ ہے. دین سیکھنے کے راستے کیا ہو گئے, بند. لیکن ہمارے علماء پتہ کیا دیکھتے ہیں, اپنے گھروں کی خواتین کو دیکھ رہے ہیں, نہیں بھائی یہ تو مسجد ایک دن بھی نہیں گئی لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اتنی نہیں گئی ہے بھائی. وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ارے میری تو بچی ماشاءاللہ ایک دن مسجد نہیں گئی پھر بھی ماشاءاللہ کیا ہے. ارے بھائی آپ باہر نکل کے ان کو دیکھو, گلی محلے میں جو رہتے ہیں, آپ کالج یونیورسٹیوں میں جاؤ, آپ کو پتا چلے گا ابھی دوپٹے کا مسئلہ نہیں ہے, ابھی کلمے کا مسئلہ بنا ہوا ہے. مسجد سے لنک کیا ہو گیا, ختم. یونیورسٹیوں میں پروفیسر ان کو ایتھیزم سکھا رہے ہیں, الحاد سکھا رہے ہیں, لڑکے بے حیا بنا رہے ہیں. مسجد میں امام کی تقریر ایک ایسی چیز تھی جس میں ان کو اللہ رسول سننے کا موقع ملتا تھا, وہ دروازے آپ نے بند کر دیے. آپ کہہ سکتے ہو میڈیا سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے, میڈیا بالمشافہ بیان سننے کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے. آپ ایک یوٹیوب پہ سنو الگ چیز ہے, سامنے سنو الگ چیز ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کی مجلس میں آ کے بیان سنا کرتی تھیں. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں, اب دیکھو بڑے بڑے علماء ہر محفل میں اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں. بعض علماء جاتے ہیں, حکومت نے بلایا ہے, وہاں کچھ منکرات بھی ہوتے ہیں, وہ برداشت کرتے ہیں, یار بڑے ہدف کے لیے چھوٹی چیزوں کو کیا کیا جائے گا, اوائڈ کیا, برداشت کیا جائے, کوئی بات نہیں, نظر انداز کرو. تو لیکن صرف دنیاوی مفاد کے لیے گناہ کی محفل میں جانا یہ بالکل حرام. جیسے شراب خانے میں جانا تاکہ مجھے بھی تھوڑی سی مل جائے, یا ویسے ہی غلط ہے جناب. شراب خانے میں اس لیے جا رہے ہو, شرابیوں کو تبلیغ کروں گا, پھر کون ناجائز کہے گا بھائی. پھر آپ کو یار وہ مولانا صاحب وہاں شراب خانے میں بیٹھے ہوئے تھے ہیں بھائی, تو بھائی وہ تبلیغ کرنے گئے ہوئے تھے وہاں پہ,